کے لیے، جھنڈا لگانے کے لیے فوٹو زرداری جیسے کہ شہید کی قربانی دے سکتے ہیں، تو یاد رکھ لینا قائد سے، میں تو قائد نہیں، میں تو خادم ہوں، خادم سے لے کر کارکن تک، کارکن سے لے کر ذمہ دار تک، ذمہ دار سے لے کر چوکیدار تک، ہم اپنے حق کے لیے بھی اسی طرح پہرا دیں۔ اور میں تمام ان اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کو ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ہمیں ناپسند کر سکتے ہیں، آپ کسی بات پر ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں، آپ ہم سے کسی بات پر ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہم اپنے لیے نہیں آئے، ہم اپنی دستار اور پگڑی کے لیے نہیں آئے، ہم محمد عربی کے دین کے لیے آئے ہیں، اس دین کے لیے آئے ہیں، اس آقا مدنی کے دین کے لیے آئے ہیں جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ اس وقت یہ امتحان آپ کا ہے کہ آپ نے کفر کے نظام کے ساتھ، آپ نے ظلم کے نظام کے ساتھ، آپ نے جبر کے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا محمد عربی کے نام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے 76 سالوں سے پاکستان کو لوٹ کے کھایا ہے، آج شکاری پرانے ہیں، نئے جال ہیں، کوئی یہ لے کر آ رہا ہے وہی پرانے جناب قوم کو نوچ نوچ کے کھانے والے نعرے روٹی کپڑا مکان، قوم کا روٹی کپڑا مکان پہلے چھین لیا، پھر ترقی کے دعوے دار آ رہے ہیں آج پاکستان میں، اور آج پھر ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کہ وہ لوگ، وہ جماعتوں کے لوگ جو چھوڑ چکے ہیں ان تمام باتوں کو، وہ آج کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کو اس بدامنی کے دوبارہ دامن میں دھکیل نہیں سکتے، ہم اپنے شہر کی روشنیاں خراب نہیں کر سکتے، ہم اپنے شہر کی گلیوں کو خون کی بو نہیں سنا سکتے، ہم اپنے شہر کی گلیوں کے اندر اپنے خون بہا نہیں سکتے۔ میں آج ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس موقع ہے، کراچی کا امن پاکستان کا امن ہے، کراچی کا امن سندھ کا امن ہے، کراچی کا امن عوام کا امن ہے، اس لیے آج اپنا فیصلہ اس جانب سنائیں جو کراچی کے امن کے بھی امین ہے اور کراچی کے عوام کے بھی امین ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایک ووٹ، یہ ایک صرف پرچی نہیں ہے، یہ ووٹ امانت ہے، امانت، یہ ووٹ آپ کا ایک ووٹ، میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے تخت کے اوپر ایماندار آدمی آنا چاہیے یا بددیانت آنا چاہیے، یہ آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریبوں کا چولہا جلنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے، آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر ظلم کا نظام چلنا چاہیے یا حق کا نظام چلنا چاہیے، آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کی بیٹیوں کو عزت سے رزق ملنا چاہیے یا ان کی عزتیں تار تار ہونی چاہیے، آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ زینب جیسی بچیوں کا قتل اور ریپ ہونا چاہیے یا ان معصوم، ان جناب چھوٹی بچیوں کا عزت اور حفاظت ہونی چاہیے، آپ کا یہ ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ غریب کے گھر کا چولہا جلنا چاہیے، غریب کے گھر کی لائٹ چلنی چاہیے، غریب کے گھر کا پنکھا چلنا چاہیے یا اس کو بجلی کے بلوں کے نیچے مار دینا چاہیے۔ آپ نے اپنے ووٹ کو امانت سمجھتے ہوئے اس کے حوالے کرنا ہے جو ختم نبوت کا بھی پاسدار ہے، جو ناموس رسالت کا بھی پاسدار ہے، جو قوم کی دیانت کا بھی پاسدار ہے، جو قوم کی عزت کا بھی پاسدار ہے، جسے قوم کے وقار کا بھی خیال ہے، جو کشمیر فروش نہیں ہے، جو فلسطین کے معاملے پر آواز اٹھانے والا ہے، جو قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو کرونا میں ملک سے بھاگ کر جانے والا نہیں ہے، جو غربت اور جناب مہنگائی میں پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو سیلاب میں قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، جو یہاں سے فلائٹیں کر کے لندن اور یورپ بھاگنے والے نہیں، جو کہتے ہیں کہ اوے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ آپ کا ایک ووٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر کیا ہونا چاہیے، کیا اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ اور کفر کی طاقتوں کے آگے لیٹنا چاہیے یا اس ملک کے حکمرانوں کو طیبہ کے رستے پر جا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کرے گا کہ اس قوم کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے یا ان کا حق کھینچ کر، ان کا حق جناب چھین کر ان پیسوں سے لندن اور یورپ میں اور دبئی میں اپارٹمنٹس ان حکمرانوں کے بننے چاہیے۔ آپ کا ایک
फैसला करेगा कि कौम के बच्चों को 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिलनी चाहिए, पूरी कौम के गरीबों को उनके हकूक मिलने चाहिए, उनके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। ये आपका वोट फैसला करेगा कि कौम किसके साथ खड़ी है, कौम क्या चाहती है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अदल का निजाम कायम हो, इस मुल्क के अंदर जुल्म का सूरज डूब जाए, इस जुल्म की रात अंधेरी मिट जाए, तो आपको तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का साथ देना होगा, TLP का साथ देना होगा, और 8 फरवरी के दिन अपने घर वालों समेत सबको निकलकर क्रेन पर ठप्पा लगाना होगा, और ठप्पा लगाकर घर नहीं जाना बल्कि वहां बैठ जाना है और कहना है कि आज पाकिस्तानी कौम अपना हक लेने कर रही है, और ये कहते हुए जाना है कि हम मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे। मैं अहलियाने कराची से माजरत चाहता हूं कि मेरा गला, आवाज, मेरे गले की हालत खराब है, लेकिन एक बात कहता चलूं कि जितनी मेरे गले की हालत खराब है, इतनी ही आपके सियासी मुखालफों की हालत भी खराब है। इस वक्त तमाम जमातें जो तहरीक लब्बैक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, उनकी हालत ऐसी खराब है, उन्हें मालूम ही नहीं कि तहरीक लब्बैक क्या करने जा रही है। तहरीक लब्बैक एक ऐसा पैगाम देने जा रही है आज के दिन कि लोगों की आंखें खुली रह जाएगी और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आ जाएगा। और ये वो लोग नहीं जो बिरयानी पर या कीमे के नान पर आए हो, ये इस पर नहीं आए, ना बिरयानी पर आए हैं, ना कीमे के नान पर आए हैं, ये मोहम्मद अरबी के नाम पर आए हैं। और मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर कैंपेन की है। इस वक्त सर के बालों से लेकर पांव तक थकन से चूर है, लेकिन इस स्टेज के ऊपर आकर आज मेरी अहलियाने कराची ने थकन दूर कर दी है और ये बता दिया है, अहलियाने कराची का जज्बा बता रहा है कि हमें जो अमीरुल मुजाहिदीन हुजूर से वफा करने का दर्स देकर गए हैं, जो इमामुल अंबिया के दीन का दर्स देकर गए हैं, जो इस्लाम से वफा का दर्स देकर गए हैं, जो पाकिस्तान से वफा का दर्स देकर गए हैं, वो दर्स हमने बुलाया नहीं बल्कि अपनी नस्लों को भी मुंतकिल कर दिया है। हमने अपने बच्चों को भी वो दर्स सिखा दिया है कि अब तो हमारे बच्चे भी ये कहते हैं कि अब के गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे, अब के गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। मैं सवाल करता हूं उन लोगों से कि तुमने इस कराची शहर का हाल क्या किया है। देखो, ये शहर तो वो शहर है जिसके गली कूचों से, जिसके कोनों खदरों से, घर के दरीचों से भी दरूद सलाम की आवाजें आती है। ये वो शहर है जहां सुबह शाम नाते पड़ी जाती है। ये वो शहर है जो कौम को इतना बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। ये वो शहर है जिसके अंदर पोर्ट मौजूद है। ये वो शहर है जिसके अंदर इतने बड़े दिमाग मौजूद हैं। ये वो शहर है जिसको इल्म का शहर कहा जाता है। ये वो शहर है जिसको खुशबुओं का शहर, रोशनियों का शहर कहा जाता है। आज तुम्हारी बदयांतियों की वजह से, तुम्हारी नाअहलियों की वजह से, तुम्हारी करप्शन की वजह से, तुम्हारी चोरियों की वजह से, तुम्हारी नाअहलियों और बदयांतियों की वजह से आज इस शहर के बासी पानी पानी जनाब पानी के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन साफ पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। और नाअहलो, याद रखो, अब तुम्हारे जाने का वक्त हुआ चाहता है। अब मोहम्मद अरबी का दीन इन शहर वालों को, इन मुल्क वालों को, इन वतन वालों को, इन सूबे वालों को हक दिलवा कर रहेगा। मैं हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर का खुतबा मुकम्मल कर दूं। अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़्बु खयानतुन, सच्चाई अमानत है, झूठ बदयांती है। जिनकी सियासत का आगाज करप्शन के पैसों से होता हो, वो मुल्क को कैसे संवार सकते हैं। जिनके पैसे सूद पर पड़े हों आलमी बैंकों के अंदर, वो कौम को कैसे संवार सकते हैं। जिनके बच्चों के तालीम और इलाज बैनुल अक़वामी ममालिक में हो, यूरोप और पेरिस में होते हो, वो लंदन में होते हो, वो कौम के बच्चों को सेहत और तालीम कैसे दे सकते हैं। जिनकी
جائیدادیں اور جن کے بینک اکاؤنٹس سوئس بینکوں اور جناب فرانس جیسے لانتی ملکوں میں پڑے ہوں، وہ قوم کے بچوں کو کیسے 2 وقت کا کھانا دے سکتے ہیں؟ قوم کا رہنما وہ ہوگا جس کا جینا اور مرنا قوم کے ساتھ ہوگا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا قوم کے ساتھ ہوگا، جس کی جائیدادیں اور بچے قوم کے ساتھ ہوں گے، جس کا علاج، صحت اور تعلیم قوم کے اندر ہوگا۔ اگر یہ شخص کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم باہر سے لائے ہوئوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے، تو میں نے کہا ان کو ہم پر مسلط نہ کرو، ان کو حاکم بنانا ہے تو لندن، کیونکہ ان کی خوشیاں اور غمیاں لندن میں، ان کا جینا اور اٹھنا اور بیٹھنا لندن میں، ان کی جائیدادیں لندن میں، ان کے اپارٹمنٹس لندن میں، ان کے سارے محل لندن میں، ان کے اکاؤنٹس دبئی میں، جاؤ ان کو وہاں جا کر حاکم بناؤ۔ پاکستان پر حکمرانی وہ کرے گا جس کا جینا اور مرنا پاکستانی قوم کے ساتھ ہوگا۔ پاکستان کے وارث وہ بنیں گے جو ختم نبوت کے علمبردار ہوں گے، جو ناموس رسالت کے پہرے دار اور چوکیدار ہوں گے، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بھائی ہوں گے، جو جناب ممتاز قادری کے جانشین ہوں گے۔ اب پاکستان پر حکومت وہ لوگ کریں گے جن کا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور جن کا یہ نعرہ تھا، جن کے بڑوں کا یہ نعرہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اہلیان کراچی، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور رہی بات ہمارا منشور اور دستور پوچھتے ہیں، میں نے کہا پہلے اپنا منشور اور دستور تو دیکھو۔ کیا اپنی قوم کے بچوں کو مارنا، ان کو بوری بند لاش میں بند کرنا، یہ کیا دستور ہے تمہارا؟ ایسا منشور ہے تمہارا؟ اپنی قوم کے بچوں کو، ہر کے بچوں کو دودھ کا فیڈر تک نہ دینا، کیا یہ منشور ہے تمہارا؟ سیلاب میں جناب گھرے ہوئے لوگوں کی حالت تک نہ پوچھنا اور کرپشن کے پیسے کو نکال کر الیکشن لڑنا، کیا یہ منشور اور دستور تمہارا ہے؟ تو لو سنو، ہم ایسے دستور کو بھی نہیں مانتے، ہم ایسے منشور کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارا منشور پوچھتے ہو تو سنو، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ اگر ہمارا دستور پوچھتے ہو تو میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ میں اردو میں کر دوں یا پنجابی میں؟ پہلے اردو میں سناتا ہوں، پھر پنجابی میں سناتا ہوں۔ اور میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں۔ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں۔ میں آپ کے ووٹ کی قیمت ڈالوں گا، میں رضوی ہوں، مداری نہیں، پٹواری نہیں۔ آپ پنجابی میں، اور میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، میری محبت بازاری نہیں۔ میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا، میں رضوی یا زرداری نہیں، مداری نہیں، پٹواری نہیں۔ اے کراچی کی قوم، میں تیرے ووٹ دا مل پاواں گا، میں رضوی یا زرداری نہیں، مداری نہیں، پٹواری نہیں۔ بس میں اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ کیا آپ نے ختم نبوت کے غداروں کو ووٹ دینا ہے، ناموس رسالت کے غداروں کو ووٹ دینا ہے، قوم کو لوٹ کر کھا کر جانے والوں کو ووٹ دینا ہے، اور قوم کو فراڈ لگا کر ووٹ دینا ہے؟ تم قوم کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو، قوم کو پھر اس داروں کے پیچھے لگانا چاہتے ہو، تو قوم جاگ چکی ہے۔ قوم نہ دائیں دیکھے گی نہ بائیں دیکھے گی، یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ 8 والے دن ٹھپا کس پر لگائے گی۔ آواز آنی چاہیے، ٹھپا کس پر لگائے گی؟ 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 آواز نہیں آئی یار مجھے۔ ٹھپا کس پر لگے گا؟ ٹھپا کس پر لگے گا؟ ٹھپا کس پر لگے گا؟ اور نعرہ کیا لگے گا؟ اب تو باغ جناح سے آواز زرداری ہاؤس تک جائے گی، اب تو باغ جناح سے آواز بلاول ہاؤس تک جائے گی، اب تو جناب باغ جناح سے آواز لندن تک جائے گی، اب تو باغ جناح سے آواز ہر اس ظالم اور
جابر تک جائے گی. ہر اب تو جناب باغ جناح سے آواز جاتی عمرہ تک جائے گی. اور اب تو باغ جناح سے آواز بہادر آباد تک جائے گی کہ اب پاکستان تمہارا نہیں ہے اور ہمارا. جہاں دل کرے گا، جس ٹائم دل کرے گا، جس وقت دل کرے گا، ہم لبیک کا جلسہ بھی کریں گے، لبیک کا نعرہ بھی لگائیں گے، لبیک کی بات بھی کریں گے اور ہر ظالم کو گریبان سے پکڑیں گے. اس لیے کہ یہ ملک ہمارے بڑوں کا ہے، تمہارے باپ نے نہیں بنایا. ہاں جی، ساؤنڈ سے نہیں نعرہ لگے گا، آواز آپ کی آئے گی. میں نے نعرہ لگا کے چپ کر جانا ہے. میں یہ سمجھوں گا کہ میری بات اہلیان کراچی تک، میری قوم کے بچوں تک، میری قوم کے نوجوانوں تک، میری قوم کے بوڑھوں تک، میری قوم کی ماں اور بہنوں تک پہنچ چکی ہے. میں نعرہ لگا کے چپ کر جاؤں گا، آپ کی آواز بتائے گی کہ کراچی کس کا، کراچی کس کا، لبیک کا، کراچی کس 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 کا. اور کراچی کا نعرہ کیا؟ لبیک لبیک. سبحان اللہ، لبیک لبیک. سارے ہاتھ بلند کرو، سیکورٹی والوں آپ بھی، سب پورا پنڈال سٹیج سے سب سارے ہاتھ اوپر کرو، سب ہاتھ اوپر کرو، سارے ہاتھ اوپر کرو، سارے ہاتھ اوپر کرو. لوگ دیکھو کفر پورا کانپ رہا ہے، محمد عربی کے غلام آ گئے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. لائٹ آن کرے، لائٹ آن کرے، لائٹ آن کرے. بتائے کراچی لبیک والوں کا ہے. لبیک لبیک. رسول اللہ. لبیک لبیک. ہاتھ اوپر کر کے، ہاتھ اوپر کر کے سب سیکورٹی والے سب 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 سب. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. کراچی زور لگاؤ یار. یہ آپ کا نعرہ بابا جی کی جناب مزار پرانوار پر جائے اور ان کو پتہ لگے کراچی والے آج بھی وفادار ہیں، محمد عربی کے نام پر وفادار ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. پنڈال کے باہر ہاتھ اٹھاؤ. یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. بس اب ٹھپا کس پر؟ 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 اور کراچی کس کا؟ 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 کراچی کس کا؟
اور کراچی والوں جیت کر جا کر بابا جی کے مزار پر سلوٹ مارنا ہے اور ہم نے یہ کہنا ہے کہ بابا جی آپ کا نعرہ تو کجا، جھنڈا تو کجا، ہم نے تو آپ کے اس جھنڈے کو نیچے بھی نہیں آنے دیا اور محمد عربی کے دین کو تخت پر لے کر آئے ہیں۔